باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ خودشناسی اور خودسازی کے موضوع پر گفتگو چل رہی ہے۔ تو دراصل خود سازی کا مرحلہ انتہائی کھٹن اور انتہائی مشکل مرحلہ ہے۔ اگر ہم خود سازی میں اگر کامیاب ہو جائے تو کامیابی اسی کے لیے ہے، اور اگر اسی میں خدا نخواستہ اگر ہم ناکام ہو گئے تو دارین کی ذلت اور رسوائی ہمارے مقدر بنے۔ تو خود سازی چونکہ یہ بندگی کے معراج پر ہم نہیں جا سکتے جب تک خود سازی نہ ہو، اس لیے کہ نمازیں ہم پڑھتے ہیں لیکن ہماری نمازوں میں کوئی خشوع اور خضوع ہمیں نظر نہ آ جائے، ہماری نمازوں میں مختلف تصورات آ جاتے ہیں، ہماری نمازوں میں بعض لوگوں کے بقول جو چیزیں ہم دن بھر بھول بیٹھے ہیں لیکن جب اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتے ہیں تو وہ چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ یعنی ہماری نمازیں دراصل کچھ حرکات کا نام ہے، وہ کیفیت نماز، وہ روح نماز ہماری نمازوں میں نہیں ہے، کیونکہ ہم تزکیہ کی اس منزل پر نہیں ہے جس کی وجہ سے ہماری نماز بنے اور ہماری نماز واقعاً وہی نماز بنے جس کے لیے پیغمبر فرماتے ہیں کہ الصلاۃ معراج المؤمن، جب مؤمن نماز میں ہوتے ہیں تو اس کی معراج جو ہوتی ہے، یعنی جب معراج ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا و ما فیہا سے کٹ جائیں گے، لیکن جس نماز میں دنیاوی تصورات آ جائے تو دراصل وہ نماز معراج والی نماز نہیں ہے۔ تو ہم تزکیہ نفس کر کے اپنی شناخت کو بڑھا کر ہم اپنی نماز کو واقعاً معراج المؤمن بنا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے خود سازی کا عمل اس قدر اہمیت ہے کہ پروردگار عالم سورہ مبارکہ یہ شمس میں پروردگار قسمیں کھاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاہا۔ پروردگار یہاں پر قسمیں فرما رہا ہے کہ مجھے سورج اور اس کی روشنی کی قسم، والقمر اذا تلاہا، اور چاند اور اس کی اس حالت کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے چلے۔ جب سورج کی قسم کھائی تو سورج اور اس کی روشنی کی قسم کھائی، دو قسمیں ساتھ ہے۔ والشمس ایک قسم، وضحاہا یہ دوسری قسم ہے۔ پروردگار فرما رہا ہے مجھے خود وجود سورج کی بھی قسم اور اس کی روشنی کی بھی قسم، لیکن جب چاند کی نسبت آ جائے چاند کی قسم نہیں کھاتا بلکہ اس حالت کی قسم کھا رہا ہے کہ جب چاند سورج کے پیچھے چلے، اور چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے چلے۔ یعنی یہاں پر پروردگار عالم سورج اور چاند کے درمیان جو رابطہ ہے اس رابطے کو واضح فرما رہا ہے کہ دیکھو وہ رابطہ کتنا مہم ہے، سورج کے ساتھ چاند کا رابطہ کتنا اہم ہے کہ پروردگار عالم اس اتصال کی حالت کی قسم کھا رہا ہے۔ مجھے چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے چلے۔
توجہ دلا رہا ہے پروردگار عالم اس حالت کی طرف کہ جب یہ چاند سورج کے پیچھے پیچھے چلے، چونکہ سورج خود روشن ہے لیکن چاند جو روشنی لیتا ہے وہ سورج سے روشنی لیتا ہے۔ اگر چاند سورج کے پیچھے نہ چلے تو اسے روشنی نہ ملے، چاند تاریک رہے گا۔ اسی وجہ سے اگر روشن ہے تو وہ سورج کی اتباع اور پیروی کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ چاند کی اس حالت کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے چلے۔ تو یہاں پر کتنی قسمیں ہو گئی؟ 3 قسمیں۔ اب چوتھی قسم پروردگار کھا رہا ہے وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، مجھے قسم ہے دن کی قسم جب وہ روشنی دے، دن کی اس حالت کی قسم جب وہ روشنی دے اور عالم کو منور کرے۔ تو دراصل پروردگار عالم افادیت، دن کی جو افادیت ہے اس کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ دن کی افادیت کب ہے کہ جب وہ روشنی دے۔ والنہار اذا، البتہ یہاں پر جلاہا کا ایک معنی نصف نہار پہ پہنچنا بھی ہے، کہ جب سورج نصف نہار پر ہو تو ذرہ ذرہ پہ سورج کی عنایت ہے، ذرہ ذرہ سورج سے فیض اٹھا رہا ہے، ہر ذرے کے لیے سورج کی عطائیں ہیں، سورج ہر ذرے کے وجود کو روشن کر رہا ہے۔ یہ دن جب نصف نہار پر سورج آ جائے نا تو دن کی جو حالت ہے وہ ہر شے کو روشنی عطا کرے۔ تو پروردگار عالم دن جب وہ روشنی دے اس وقت کی قسم کھا رہا ہے اور ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ چونکہ جب دن روشنی دے تو یہ وہ وقت ہے کہ ہر ایک رزق و روزی کی تلاش میں نکلتا ہے۔ انسان جو رات کی تاریکی میں ایک مایوسانہ زندگی گزار رہا تھا، اب دن کی روشنی میں ایک امید کے ساتھ وہ نکلتا ہے، اس کا رابطہ خدا سے بڑھ جاتا ہے، اس کا توکل اللہ پہ اس میں اضافہ ہو جائے، اس کے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ اور چونکہ زندگی اسی حرکت کا نام ہے، اگر جمود آ جائے تو جمود موت ہے۔ اگر ایک جگہ پر ہم رہیں گے نا، چونکہ دیکھو خواب میں بھی ہم کروٹیں لیتے ہیں، کیوں؟ یہ زندگی کی علامت ہے تاکہ آپ کا جسم سالم رہے، ورنہ ایک ہفتے تک ایک جسم کو ایک ہی جگہ پر رہنے دیں وہ سڑ جائے۔ یہ جو حرکت ہے اس سے ایک تو انسان کا خون دوڑتا ہے، ادھر جس جگہ اگر خون نہ پہنچے وہاں خون پہنچ جاتا ہے، لیکن اس سے مراد یہ نہیں کہ دل کی دھڑکن اور دل کی حرکت بند ہو جائے، نہیں، دل اگر 1 سیکنڈ کے لیے بند ہو جائے تو اسی وقت ہماری موت واقع ہو جائے، نہیں۔ دراصل ایک ہے دل کی حرکت، وہ تو حرکت چل رہی ہے، ایک ہے بدن کی حرکت۔ بدن کی حرکت کب؟ جب ہم چلیں گے۔ کیسے چلیں گے؟ جب دن آپ کے لیے روشنی دے۔ تو پروردگار عالم اسی کی قسم کھا رہا ہے کہ جو انسان کو بیداری عطا کر رہا ہے، انسان کے وجود میں دن کا اپنا حصہ ہے۔ جب دن انسان کے وجود میں روشنی کے ذریعے اپنا حصہ ڈالتا ہے تو پروردگار کو وہ وقت اتنا پسند ہے کہ پروردگار اس کی قسم کھا رہا ہے۔ مجھے قسم ہے، دن کی قسم ہے، جب وہ روشنی دے۔ دن ہو روشنی نہ دے تو اس کی قسم نہیں ہے۔ کب قسم کھائے؟ جب وہ روشنی دے، یعنی جب دن بھی انسان کے وجود کے لیے مفید واقع ہو جائے تو انسان کی وجہ سے یہ دن مقدس بن جائے۔ پروردگار عالم اس کی قسم کھاتا ہے۔ واللیل اذا یغشاہا،
صبح سے لے کر شام تک یہ انسان یہ دوڑ کے یہ رزق کی تلاش میں یہ کوشش کرتا رہتا ہے، تو جب یہ تھک جاتا ہے تو پروردگار عالم نے رات کے گہوارے میں اس کو سلانے کا بندوبست کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آدھا گھنٹہ بھی آپ رات کے گہوارے میں اگر آپ استراحت کریں گے، ادھر سو جائیں گے، رات کے آغوش میں، رات کے دامن میں آپ سو جائیں گے تو پورے دن کے تھکن دور ہو جائے۔ کیا نظام پروردگار ہے، کیا انتظام الہی ہے، کیا انسانی مفادات کا تحفظ ہے۔ انسان کا اگر یہ جسم تھکے تو انسان اگر اس کو استراحت کا وقت نہ ملے، آرام کا وقت نہ ملے، تو 24 گھنٹے کے اندر یہ انسان چلنے کے قابل نہ رہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دن بھر کے تھکن کی وجہ سے رات کو کھانا کھانے کا بھی اس کو موقع نہیں ملتا، لیکن یوں ہی رات کی آغوش میں یہ چلا جاتا ہے تو کچھ دیر نیند اگر آ جائے تو اس کے بعد یہ شاداب اٹھتا ہے۔ اب کیا یہ وہی انسان ہے جو آدھا گھنٹہ پہلے، گھنٹہ پہلے، 2 گھنٹہ پہلے اس قدر تھکا ہوا تھا کہ کھانا کھانے کا بھی اسے ہوش نہ تھا، لیکن 1 گھنٹہ رات کے آغوش میں جانے کے بعد یہ دوبارہ گویا زندگی پاتا ہے، دوبارہ انرجی اسے ملے۔ تو پروردگار عالم فرما رہا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، مجھے قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ دے، ہر جگہ تاریکی کی چادر پھیلا دے اور انسان آرام کرنے لگے۔ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اور پروردگار قسم کھا رہا ہے کہ مجھے آسمان کی قسم، یہ جو بلند ترین آسمان آپ کو نظر آ رہا ہے، آج تک سائنسدانوں نے کوشش کی لیکن ابھی تک پہلے آسمان کی حد معلوم نہیں ہے ان کے لیے، یہاں تک کہ ستاروں کے حدود سے واقف نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں 21ویں صدی یہ علوم میں تبدیلی کی صدی ہے، یہ ٹیکنالوجی میں انقلاب کی صدی ہے، لیکن اس صدی میں انقلاب کے باوجود ابھی تک پتہ نہ چلا انسان کو اس آسمان کی انتہا کہاں پر ہے۔ لیکن پروردگار عالم 7 آسمانوں کی خبر دے رہا ہے، چونکہ ابھی علوم میں سے کوئی زیادہ علم ہمیں ملا نہیں ہے۔ بشر تمام تر کوششیں کرنے کے باوجود آصف بن برقیہ کے علم کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ کیا کیا تھا؟ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اللہ اکبر، علوم سے خدا پردہ اٹھاتا ہے۔ کیا کہا تھا کہ اس تخت کو، اس عظیم الشان تخت کو، یہ تخت کوئی عام تخت نہیں ہے، بادشاہت کی تخت ہے۔ کہا اس تخت کو لے کے آئیں گے قبل اس کے۔ دیکھو ایک مرتبہ ہے، اب جو سائنس نے ترقی کی ہے، اس ترقی کے باوجود وہ ایک ذرے کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ تک لے جانے سے عاجز ہے۔ وہ غیر مادی اشیاء کو تو لے جائے، مثلا آپ کی تصویر کیا ہے، یہ چیزیں غیر مادی ہے، آپ کی تصویر اس جگہ سے دوسری جگہ تک لے جائے، لیکن جسم کو لے جانے سے عاجز ہے۔ اب یہاں پر جو ٹیبل ہے
کیا کسی سائنسدان میں یہ کمال ہے کہ وہ اس ٹیبل کو یہاں سے اٹھا کے ادھر رکھے؟ نہیں، ابھی تک کیا ہے، ہم عاجز ہیں. لیکن آج سے ہزاروں 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 سال پہلے نبی نے نہیں، نبی کے وسیع میں یہ طاقت تھی کہ اس تخت کو ایک ملک سے دوسرے ملک میں لے آئے. اور زمان میں کتنی تیزی ہے، زمان میں اب اس سے بڑھ کر تیزی کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہے. لیکن سرعت عمل میں کوئی کمی نہیں ہے. بھئی آپ تقسیم کریں گے وقت کو تقسیم کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا بچا ہے؟ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے اب کس قدر زمان اس میں صرف ہوا. قرآن کہہ رہا ہے قبل ان یرتد الیک طرفک، تیرے پلک جھپکنے سے پہلے میں تخت کو حاضر کروں گا. ادھر دیکھ لیا کہ دیکھا تو تخت تو حاضر ہے. یہ کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ علمی برکتیں ہیں، یہ علمی برکتیں ہیں عزیزو. اسی وجہ سے پروردگار عالم قسم کھا رہا ہے والسماء وما بناها. یہاں پر دو قسمیں ہیں، ایک آسمان کی قسم ہے اور ایک اس کی قسم ہے جس نے آسمان کو بنایا ہے. اللہ اکبر، اللہ اپنی قسم کھا رہا ہے. کتنی باعظمت قسمیں ہیں، ایک آسمان کی قسم اور جس نے آسمان کو بنایا اس کی قسم. والارض وما طحاها، زمین کی قسم، مجھے قسم ہے زمین کی، اور مجھے قسم ہے وما طحاها، اس کی قسم ہے جس نے زمین کو پھیلایا ہے، جس نے زمین کو بچھایا ہے، جس نے زمین کو گہوارہ بنایا ہے، جس نے زمین کو تمہارے لیے مستقر اور مستودع کے طور پر بنایا ہے، جس نے زمین کو انسانوں کے لیے مسکن و ماوا کے طور پر بنایا ہے، جس نے زمین کو انسانوں کے لیے آرام کا ذریعہ بنایا ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. اب 10ویں اور 11ویں قسم. وَنَفْسٍ، مجھے قسم ہے نفس کی، مجھے قسم ہے جان کی، مجھے قسم ہے تیری قسم ہے. کیا لب و لہجہ ہے. وَنَفْسٍ، وَنَفْسٍ، مجھے قسم ہے اس جان کی، اس نفس کی قسم ہے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جو اتنا باکمال ہے کہ پروردگار عالم سارے فرشتوں سے سجدے کرائے. وَنَفْسٍ، اور مجھے قسم ہے جان کی، مجھے قسم ہے آدمی کی جان کی. یہ جان مقدس ہے. اور وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، دیکھو انسانی جسم کو تو فرشتوں نے بنایا ہے، لیکن انسانی نفس بنانے والے فرشتے نہیں، یہ خود ذات پروردگار ہے. چونکہ مقدس ہے. کتنا مقدس ہے. اب ان ہر ایک آیت پہ آپ ایک ایک تھیسس لکھ سکتے ہیں. اس قدر گنجائش ہے میرے عزیزو، یہ قرآن ہے. ایک ایک آیت پہ ایک ایک تھیسس آپ لکھ سکیں گے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ایک تھیسس ہے. پی ایچ ڈی تھیسس آپ لکھ سکتے ہیں، کتاب آپ لکھ سکتے ہیں، مقالے لکھ سکتے ہیں. اے کاش رمضان المبارک میں ہم تدبر قرآن تک آ جائے. اے کاش
ہماری زندگی ہر چیز میں صرف ہو رہی ہے، لیکن جس میں صرف ہونی چاہیے وہاں پر صرف نہیں ہوتی، اس لیے کہ اگر قرآن تنہا پڑھ بھی لے تو پیغمبر فرماتے ہیں فقط قرآن کو دیکھ کر تلاوت کرے تو پروردگار عالم اسی تلاوت کو تمہارے گناہوں کا کفارہ قرار دے گا۔ گناہوں کا کفارہ، اب بہت ساری چیزیں روایتوں میں ہے کہ انسان جب گناہ کرے تو گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ایک کیا؟ تلاوت قرآن گناہوں کا کفارہ ہے۔ آل محمد کی محبت گناہوں کا کفارہ ہے۔ پیغمبر اور آل پیغمبر پر درود گناہوں کا کفارہ ہے۔ اہل بیت کی ولایت کو قبول کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو میرے عزیزو، کیا عنایتیں ہیں، کیا برکتیں ہیں۔ دیکھو کوئی ابن سینا بنتا ہے، کوئی اگر علامہ ہلی اگر بنتا ہے، اگر کوئی علامہ طباطبائی بنتا ہے، گلیوں میں پھرنے سے نہیں بنتا، قرآن کو سینے سے لگا کر قرآن میں تدبر کرنے سے بنے۔ امام خمینی جیسی عظیم شان شخصیت فریاد کرتے ہیں کاش میری زندگی قرآن میں تدبر کرتے کرتے گزر جاتی تو کیا ہوتا۔ شہید باقر الصدر جیسی شخصیت یہ کہتی ہے کہ کاش میں فلسفہ اور دوسرے مضامین میں وقت ضائع کرنے کے بجائے اگر میں قرآن کی تفسیر لکھتا، اگر میں قرآن میں غور کرتا تو کیا ہوتا۔ ملا صدرہ جس نے فلسفہ لکھا، ملا صدرہ یہ کہتے ہیں کہ کاش میں زندگی کو فلسفے میں برباد اور ضائع کرنے کے بجائے اگر میں قرآن میں تدبر کرتا تو کیا ہوتا۔ یہ قرآن علوم الہی کا نہ ختم ہونے والا خزانہ ہے۔ یہ خدا کا دسترخوان ہے جو بچھا ہوا ہے۔ ارے نادان کہاں جا رہے ہو، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، قرآن پکار کے کہہ رہا ہے اَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو، تیری منزل کہاں ہے، کس سے ملنا ہے، کس سے لینا ہے، کس شے کی تلاش میں ہو، اَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو، منزل یہاں ہے۔ اپنی زندگی کو ضائع نہ کرو، اس لیے کہ جو قرآن کے قریب جائے یہ قبر میں بھی انیس و مونس ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اگر ہم جہنمی بن جائے قرآن آ کے ہماری شفاعت کرے گا۔ وَنَفْسٌ وَمَا سَوَّاهَا، پروردگار قسم کھا رہا ہے جان آدمی کی، اور اس کی قسم جس نے اس نفس کو تعادل کی حالت میں قرار دیا ہے۔ اگر نفس افراط اور تفریط کے شکار ہو جائے تو یہ ظلم ہے، اگر نفس انسانی اگر وجود انسانی میں یا افراد بن جائے یا تفرید کا شکار ہو جائے تو انسان صراط مستقیم سے بھٹک جاتا ہے۔ اگر یہ نفس انسانی، اگر یہ قوہ انسانی اگر یہ تعادل پہ رہے تو یہاں عدالت وجود میں آ جائے۔ تعادل یہ عدالت ہے، تعادل عدالت ہے، تو نفس انسانی کو نہ بھٹکنے دے۔ اب پروردگار عالم یہ قرآن کا پہلا سورہ ہے جی کہ جس سورے میں پروردگار عالم ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں بلکہ 11 قسمیں کھا رہا ہے۔ اب جو پروردگار عالم 11 قسمیں کھا کے جو خبر دے رہا ہے اس خبر کی کیا اہمیت ہوگی؟ یقیناً وہ خبر انسان کے مقدر ساز خبر ہے، انسانی تاریخ پلٹ دینے والی خبر ہے، کیا باعظمت خبر ہوگی،
کہ جس خبر کو دینے کے لیے پروردگار عالم آسمان سے لے کر زمین سے لے کر تمام کے تمام نظام شمسی اور اسی طرح پروردگار عالم چاند سے لے کر نظام قمری، نظام شمسی اور نظام ارضی، نظام سماوی اور نظام انفس اور خود نظام توحید، سب کی پروردگار عالم قسمیں کھا رہا ہے تاکہ انسان کو نفس کے بارے میں خبر دے کہ یہ نفس ہے کیا، انسان کو جان آدمی کے بارے میں خبر دے کہ یہ انسان کی جان کیا ہے، کیا ہے یہ جان، کہ جب انسان کے وجود میں آ جائے تو پروردگار عالم فخر کے ساتھ اپنی قسم کھا رہا ہے کہ میں نے اس جان کو بنایا۔ یہ تمام کے تمام دیکھو آخری قسم جان کی ہے اور جان کو بنانے کی قسم ہے، تو اس کے بعد پروردگار خبر دے رہا ہے، وہ خبر کیا ہے؟ دراصل غور یہاں پر یہ کرنا چاہیے، پروردگار عالم خبر دے رہا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، 11 قسمیں کھانے کے بعد پروردگار عالم یہ خبر دے رہا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے جان آدمی کو، ہم نے نفس انسانی کے لیے ہم نے الہام کیے ہیں، ہم نے تمام برائیوں کا الہام بھی جان آدمی کے لیے اور تمام اچھائیوں کا الہام بھی ہم نے جان آدمی کے لیے کیے ہیں۔ ہم نے جان آدمی کو بنانے کے بعد، تعادل دینے کے بعد اسی طرح چھوڑا نہیں ہے، بلکہ ہم نے اچھائی اور برائی کی شناخت کا عالم بھی اسے بنا دیا ہے۔ یہ نفس جانتا ہے، یہ برائی کو جانتا ہے، یہ نفس جانتا ہے، یہ اچھائی کو جانتا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ 11 قسموں کے بعد پروردگار عالم اس جان کی قسم کھانے کے بعد اب خبر دے رہا ہے کہ اس جان کی عظمت اس لیے ہے کہ یہ تمام برائیوں کو بھی یہ جانتا ہے، یہ تمام اچھائیوں کو بھی یہ نفس جانتا ہے۔ جب معصوم سے سوال کیا، امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کا مطلب کیا ہے، تو فرمایا جن چیزوں کو بجا لانا چاہیے وہ بھی نفس کو بتا دیا، اور جن چیزوں سے رکنا چاہیے ان چیزوں کا علم بھی نفس کو دیا۔ یعنی نفس بابصیرت ہے، 11 قسمیں کھا رہا ہے کہ ہم نے نفس کو اتنا بابصیرت بنا دیا ہے کہ اب یہ شناخت کا مرکز ہے۔ کیوں شناخت کا مرکز نہ ہو جائے؟ اس لیے روحی کہا، پروردگار نے کہا کہ یہ میری روح ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ روح کیا ہے، یہ نفس کیا ہے؟ میرے حبیب آپ سے یہ لوگ سوال کرتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ میرے پروردگار میرے رب کا امر ہے۔ اب اس امر کی شناخت ہم نے کرنی ہے، اور اس کے بعد ایک اور خبر پروردگار عالم قط اور افلاح کے ذریعے دے رہا ہے۔ انشاءاللہ کل یہ خبر آپ کو بتا دیں گے، اور اس کی اہمیت کیا ہے اور کیسے ہم اپنے نفس کی اصلاح کر سکیں گے، خود سازی کا عمل ہم کیسے شروع کر سکیں گے، انشاءاللہ آپ کے لیے بیان کریں گے۔ تو اسی کے ساتھ ہی آج دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ہمیں اپنی جان کی معرفت عطا فرما، اپنی جان کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما، تاکہ پروردگار عالم ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں سعادت نصیب فرما، تاکہ پروردگار